नशीन पर तशरीफ फरमा ट्रस्टी सालाना मिलत एजुकेशनल ट्रस्ट, डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, प्रिंसिपल्स, टीचर्स और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आगाज करने वाले बैच के वो सारे तुलबा और तालिबात और 6 माह का स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसका आगाज जून में हुआ था और दिसंबर में अख्ताम को पहुंचा, वो सारे तुलबा और तालिबात जिन्होंने 6 महीने की कोर्सेस को मुकम्मिल किया, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और नए बैच के आगाज पर भी असातिज़ा, डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज को मुबारकबाद देता हूँ और नए बैच का इस्तकबाल करता हूँ। और ये बात जरूर कहूँगा कि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्पोकन इंग्लिश का भी एक शोबा है, जहाँ पर इंग्लिश में बातचीत करने का और इंग्लिश के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार करने का और किस तरीके से अंग्रेज़ी में मुखातिब हों, ये भी एक स्पोकन इंग्लिश का हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दूसरा, ये स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल प्रोग्राम जो हमारे पास है वो मेहंदी की ट्रेनिंग का है, जिसमें 6 माह में हम मेहंदी के डिज़ाइंस को किस तरीके से डाला जाता है, नए नए चीज़ें, नए नए डिज़ाइन के ज़रिए हम ये भी हुनर की तरबियत हमारे इस वोकेशनल की ट्रेनिंग के 6 माह के कोर्स में शामिल रखा है। फिर तीसरा, ब्यूटिशियन का हमारा एक प्रोग्राम है, ये भी 6 माह का है और 6 माह में मुसलसल कई ब्यूटिशियन में हमने उसके एक जुमरे बनाए हैं, जैसा कि बालों को सेट करना भी है तो बालों को काटना भी है, उसके साथ ब्राइडल मेकअप भी है कि किस तरीके से एक दुल्हन का मेकअप किया जाता है, वो भी है, और किस तरीके से ये नेल पॉलिश हो या फिर पैरों का हो, बहरहाल ये कई कोर्सेज हम ये ब्यूटिशियन का जो हम कर रहे हैं, इसमें ये भी 6 माह का है। फिर उसके बाद में फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेलरिंग का भी कोर्स हमारे पास है, जहाँ पर हम सिखाते हैं मुख्तलिफ लिबास को सीना किस तरीके से किया जाता है, और ये भी 6 माह का एक मुसलसल कोर्स है। फिर उसके बाद में 5वां कोर्स हमारा जो है वोकेशनल का, स्किल डेवलपमेंट का, वो कंप्यूटर की तालीम है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईजाद या पैदा हुई है तो वो कंप्यूटर से हुई है। तो कंप्यूटर की तालीम भी हम बेसिक कोर्सेज देते हैं, जिसके ज़रिए कंप्यूटर किस तरीके से चलाया जा सकता है,
किस तरीके से कंप्यूटर के ज़रिए हम मालूमात को हासिल कर सकते हैं। बहरहाल एक कंप्यूटर का कोर्स भी है और आज पहली तकरीब है जहाँ पर हम इन सारे कोर्सेस को मुकम्मल जिन्होंने किया है उनको सर्टिफिकेट्स देंगे और सिर्फ सर्टिफिकेट्स ही नहीं देंगे बल्कि उसके साथ के साथ हम ये भी करेंगे कि जिन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स 6 माह का मुकम्मल किया है 80% अटेंडेंस के साथ 80% अटेंडेंस के जरिए हम उनको एक ब्यूटी किट देंगे जिसके जरिए वो घर बैठकर भी या किसी के पास जाकर उस किट के जरिए जो भी काम मिलेगा वो जाकर कर सकते हैं। और उस किट में बहुत सारी चीजें हैं, सीजर्स भी हैं और दूसरा सामान भी है जिसके जरिए खाली एक किट लेकर अगर आप चले जाएं किसी के पास तो आप ब्राइडल मेकअप भी कर सकते हैं और दुल्हन को और उसके हुस्न में इजाफा करने के लिए आप जो हुनर जो आपने सीखा है उसके जरिए काम कर सकते हैं। तो उसके साथ ही साथ दुल्हन की माँ, दुल्हन की बहन, दुल्हन की नानी और दादी का भी मेकअप कर सकते हैं। तो एक घर में जहाँ शादी है एक किट लेकर चले जाते हैं तो आपको ये एक फायदा होता है। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हुनर की तालीम दे दें, तरबियत दे दें, बल्कि हमारा मकसद ये है कि जो हुनर हमने आपको देने की कोशिश की है उस हुनर के जरिए आप अपनी रोजी रोटी का भी कुछ इंतजाम कर सकें। इसलिए ये किट दिया जा रहा है। और जब मैं मेकअप की बात करता हूं तो मेहंदी डिजाइनिंग में जिन्होंने कंप्लीट किया है तो ये मेहंदी की डिजाइनिंग पहले हम देखते थे कि ईद के वक्त घर की खवातीन हाथों पे मेहंदी डालते थे बड़े एहतमाम के साथ। और शादियां तो खैर जब भी होती हैं दुल्हन को मेहंदी डाली जाती थी खरीद के रिश्तेदारों को, लेकिन आजकल तो ये मेहंदी डालने का चलन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इससे मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि अगर 6 माह का अगर आप कोर्स कर लेते हैं और किसी घर में शादी है और मेहंदी डिजाइनिंग का हुनर अगर किसी के पास है तो वो एक घर में न सिर्फ दुल्हन को मेहंदी डालती है बल्कि करीब के जितने लोग हैं, छोटी भी शादी रही तो कम से कम 15-20 लोगों को तो मेहंदी डालना ही पड़ता है। तो बताना मैं ये चाह रहा हूं आपको कि इससे आप कुछ कमा सकते हैं, अपने जिंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। तो फिर हमने फैशन डिजाइनिंग और ये स्विंग का भी कोर्स की तरबियत दी। तो इस तरबियत के बाद जिनकी भी 80% अटेंडेंस है हम उनको एक स्विंग मशीन भी दे रहे हैं। तो मकसद ये है कि जो बाहर जा सकते हैं वो बाहर जाएंगे, अगर वो मेहंदी के डिजाइनिंग का कोर्स करे हैं या फिर ब्यूटिशियन का अगर कोर्स करे हैं, और जो बाहर नहीं जा सकते किसी वजह से घर में हैं तो हुनर की तरबियत के बाद वो जो मशीन हम उनको देंगे उस मशीन के जरिए घर में ही बैठकर वो जो इस ड्रेसेस को सी सकते हैं
اور بہت سینے کا کام گھر میں بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے وہ اپنے گھر کی کچھ تکلیف کچھ مصیبت کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ دیکھیے، ایک بات میں ضرور کہوں گا، دنیا میں دولت کے کئی اقسام ہیں۔ دولت روپیے کی شکل میں ہے، دولت زمین کی شکل میں ہے، دولت سونے کی شکل میں ہے، دولت چاندی کی شکل میں ہے، دولت ہیرے کی شکل میں ہے، دولت موتی کی شکل میں ہے۔ کئی شکلیں ہیں دولت کی۔ روپیے کی شکل میں ہے تو بانٹتے جاؤ روپیہ ختم ہو جائے گا ایک دن۔ زمین ہے تو دیتے جاؤ ختم ہو جائے گا۔ ہیرے ہیں، موتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس چیز کو یاد رکھو، سب سے بڑی اگر کوئی دنیا میں روپیہ، پیسہ، ہیرے، موتی، سونا، چاندی، زمین سے بھی بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ دولت علم کی دولت ہے، ہنر کی دولت ہے۔ اور وہ دولت ہم آپ کو دیں گے۔ ہر دولت بانٹنے سے ختم ہو جائے گی، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے، ہنر ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی، بانٹنے سے اور بڑھتی اور بڑھتی۔ تو وہ دولت ہم آپ کو دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی ذہنوں میں سوال ہو کہ اکبر صاحب کے پاس اتنے پیسے ہیں، دے دیں۔ چلیے، کوئی ضرورت مند اگر آتا ہے، کسی کو میں 1000 روپیہ دوں، کسی کو 10,000 دوں، کسی کو 1 لاکھ دوں، کسی کو 2 لاکھ دوں، کسی کو 5 لاکھ دوں، شاید اس وقت کی اس کی مصیبت 1,000، 10,000، 1 لاکھ یا 5 لاکھ سے ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ دولت بھی ختم ہو جائے گی جو میں آپ کو دوں گا۔ تو میں نے یہ سمجھا اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ پیسے کی دولت کو بانٹنے کے بجائے ایسی دولت بانٹو جو زندگی بھر اس کے پاس رہے اور اس کی زندگی میں خوشحالی آئے، اور وہ دولت نہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں کام، دولت مند لوگوں کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ چلو کوئی آئے، ان کو یہ دے دیے، وہ دے دیے، ایسے پیسے دے دیے، وہ دے دیے۔ لیکن یاد رکھیے، پیسے بھی ختم ہو جائیں گے، دینے والے کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ایک دن، لینے والے کے پاس جتنا پیسہ لیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن دینے والے اور لینے والے کے پاس اگر کوئی دولت باقی رہے گی تو وہ دولت ہے صرف اور صرف علم کی اور ہنر کی، وہ ہم دے رہے ہیں۔ اور میرا مقصد زندگی کا ایک یہی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی، میری ماں، میری بہن گھروں پر جا کر جھاڑو دے، پوچھا مارے، جھٹکا دے، نوکری کرے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا ہنر سیکھے جس کے ذریعے وہ باوقار زندگی گزارے، عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہاتھ میں جھاڑو کا کٹا نہیں، میں اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں کے پاس ایک ہنر کی دولت، ہنر کی طاقت دینا چاہتا ہوں۔ مانگنے والے تو بہت ہیں، لیکن میں اپنی قوم کو مانگنے والا نہیں بنانا چاہتا، میں اپنی ماں، بہن، بیٹی کو دینے والا بنانا چاہتا ہوں۔ اور آج یہاں اس محفل سے کئی دینے والے بن کے جائیں گے جو اپنے ہنر کو بانٹیں گے اور دیں گے۔ یہی فرق ہے۔ قیادتیں ایسی ہونی چاہیے جو دے کر نام نہ کمائیں، قیادتیں ایسی ہونی چاہیے جو دینے والا بنائے اپنی قوم۔ ہم یہ تربیت دیں، یہ ایسی
सोच, ऐसी फिक्र को लेकर एक मंसूबाबंद अंदाज में हम काम कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी इमारत जो आज खड़ी है, जिस तरीके से एक इंसान दिन भर जागता है, मेहनत करता है, रोजी रोटी की तलाश में जिद्दोजहद करता है और फिर रात की तारीकी में दिन भर की थकान को दूर करता है और आराम करता है, तो हमारी इमारतें भी नमाज फजर से जाग जाती हैं तो बाद इशा को ही आराम फरमाती हैं। सुबह फजर से लेकर रात तक हमारी इमारतों में तालीमी सरगर्मियां जारी रहती हैं। कभी ट्यूशन है, कभी नीट और एक्सेट या दूसरे कोचिंग के सेंटर्स के मराकज हैं, तो कहीं वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो दिन में स्कूल चलता है और फिर रात में भी, शाम में भी हमारे पास शाम में नीट की कोचिंग होती है, फ्री इंटरमीडिएट की कोचिंग, 10th की कोचिंग, एक्सेट की कोचिंग, लॉसेट की, पूरे एंट्रेंसेस की बाजार में कहूंगा कि जैसी रोशनी निकलती है तो हमारी इमारतें जाग जाती हैं और जगमगाती रहती है, और जब अंधेरा होता है तो इन अंधेरों में भी हम आराम करते हैं और आने वाले कल की तैयारी में। यह है हमारा काम। बहुत सी इमारतें हैं, बहुत सी बिल्डिंग हैं, लोग बनाते हैं, फीस लेते हैं, पैसे लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल शुरू होता 8 बजे, खत्म हो जाता है 3 बजे, तो 8 से 3 अगर हम लेते हैं तो इमारत 7 घंटे तक काम करती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमारतें 7 घंटे नहीं, हमारी इमारतें 13 से 14 घंटे काम करती हैं, तक तालीम के जेवर से आरास्ता करती हैं, जिंदगी के अंधेरों को मिटाते हैं, नए उजालों को लाने की कोशिश करते हैं, तरबियत देते हैं, हुनर को बांटते हैं, रोजी रोटी का इंतजाम करने का एक मंसूबा बनाते हैं अपने कौम के लिए। ये हमारा काम। बातें तो बहुत होती हैं, लोग हथेली में जन्नत तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन अकबर ओवैसी ने कभी हथेली में जन्नत नहीं दिखाई, कभी कोई झूठे वादे नहीं किए। जो भी है हमने सच कहा और पूरी दियानत, पूरी ईमानदारी, पूरे इखलास के साथ हमने काम किया, पूरे खुलूस के साथ काम किया। अभी अमतुल साहिबा ने कहा कि करीब 2 लाख खवातीन को हमने ट्रेन किया। कोई मामूली काम नहीं है। 2 लाख खवातीन को अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिंदगी के मसाइब व मुश्किलात का मुकाबला करने का अहल हमने बनाया। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, कारनामा। मलिया साहिबा बैठी है, हमारी डायरेक्टर है यहां पर। कई हमारे मेहंदी डिजाइनिंग के कोर्सेस जो लड़कियों ने मुकम्मल किया था हमारे साथ, और ब्यूटिशियन का जो कोर्स किया था, कई लड़कियां दुबई में, सऊदी अरब में अपने ब्यूटी पार्लर्स डालकर वहां पर भी काम कर रहे हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाज लोग तनकीद करते हैं हमारे ऊपर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर, कि मजलिस क्या कर रही है। तो मैं उनसे सवाल करूंगा, तुम्हारी भी वाबस्तगी किसी न किसी सियासी जमात से है। कोई कांग्रेसी पालकड़ा हम पे तनकीद करता है, तो कोई बीआरएस का पालकड़ा हम पे तनकीद करता है, तो कोई बीजेपी का जरखरीद गुलाम हम पे तनकीद करता है।
تو میں ان پالکڑوں سے، ان غلاموں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس چوکٹ کی دھول کو تم چاٹ رہے ہو، جس جماعت میں تم ہو، کیا تمہاری جماعت، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ BRS ہو، چاہے وہ BJP ہو، کیا انہوں نے 2 لاکھ خواتین کو اپنے جیب کے پیسوں سے ٹرین کیا ہے، ہنر دیا ہے، 25,000 بچوں کو مفت تعلیم دی ہے؟ نہیں دی۔ بہت سے لوگ ہیں جن کا کام کرنا تو کچھ نہیں ہے، صرف تنقید کرنا۔ ارے پہلے کچھ کرو، اپنے جیبوں کو ہلکا کرو، اس کے بعد زبان سے تنقید کرو۔ تنقید ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، بے شک ہونی چاہیے، لیکن تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ کرٹیسزم ہونی چاہیے، لیکن کرٹیسزم شوڈ بی کنسٹرکٹیو، کوئی تعمیر ہو اس پہ، ایسی تنقید کرو۔ لیکن مزاج ہے لوگوں کا کہ بس تنقید کرنا، ارے میں تو مر جاؤں گا، ایک نہ ایک دن آپ کو، ہم کو، سب کو جانا، میں بھی چلا جاؤں گا اس دنیا سے، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی، اور علم کا جو کام اللہ لے رہا ہے، یہ کام روز قیامت تک جاری رہے، اور اللہ ان عمارتوں میں وہ رونق دے گا، اور نہ صرف رونق دے گا، وہ برکت دے گا، جس کے ذریعے کئی اندھیرے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کا آغاز ہو۔ ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ضرور ہمارے اس کام کو قبول کرے گا۔ جب یہ سب کام ہوتا ہے تو یہ کام آسان نہیں ہے۔ آج بیوٹی کٹس پر جو میں تفصیل دوں گا، ٹوٹل آج 405 خواتین اور میں سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے، صرف ایک مرکز سے، صرف اس مرکز سے۔ بیرسٹر فاطمہ اویسی KG to PG کے کیمپس بلہ گولا سے آج 400 لڑکیوں کو سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ اسپوکن انگلش میں قریب 50 ہیں، مہندی میں 100، بیوٹیشین میں 100، ٹیلرنگ میں 100، کمپیوٹرز میں 55، 405، اور 80% اٹینڈنس جن کی ہے، ان میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم مشینز دیں گے اور بیوٹی کٹ دیں گے۔ تو آج کی اس تقریب میں ہم جو مشینز دیں گے اس کا نمبر 72 ہے، 72 مشینز دیں گے۔ 100 کا انٹیک تھا، 100 لڑکیوں کو ہم نے دیا، لیکن 80% اٹینڈنس نہیں تھی۔ اگر 100 کے 100 کی 80% ہوتی تو ہم ضرور 100 کو بھی دیتے۔ دیکھیے، دینا میرے لیے، جب 70-72 کو دے رہا ہوں تو 100 کو دینے میں میں کوئی غریب ہونے والا نہیں ہوں، لیکن قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے، قائد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی تربیت کرے۔ اور دنیا کا مزاج ہے، جو فری ملتا ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، جو ایسے ہی آ جاتا ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جو جدوجہد، کوشش، محنت، ایثار، قربانی، تکلیف، مصیبت کے بعد جو ملتا ہے نا اس کی قدر ہے۔ تو میں آپ سے
یہ توقع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کوئی قربانی دے، بس پابندی سے چل کر آ کر سیکھنے کا وقت نکالیے، یہی میری آپ سے اپیل ہے۔ اگر وہ بھی نہیں نکالیں گے، دیکھیے آپ اگر یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں تو میرا کیا فائدہ؟ کیا آپ نے جو سیکھا ہے اس سے مجھے کچھ لا کر دیں گے؟ اگر کسی دلہن کو سجائیں گے، اس کو اور اس کے حسن میں اضافہ کریں گے، اور اگر آپ کچھ کمائیں گے تو میں یہ تو نہیں دکھا رہا ہوں نا آپ سے کہ آپ کے کمائی کا یہ پرسنٹیج مجھے دے دو۔ میں یہ تو نہیں دکھا رہا ہوں آپ سے کہ مشین دے رہا ہوں، جتنے کپڑے سیے اگر 100 روپے ملے تو اس میں سے مجھے کچھ دے دو، یہ تو نہیں مانگ رہا۔ میں نہیں چاہ رہا، میں کیا چاہتا ہوں؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ میری قوم مانگنے والی نہ بنے، دینے والی بنے، اور میری ماں بہن اپنی زندگی میں خوشحالی۔ دیکھتا ہوں میں کئی خواتین دارالسلام کو آتی ہیں، مجھ سے ملاقات کرتی ہیں، مصیبت زدہ ہے، پریشان حال ہے، شوہر نے چھوڑ دیا، دوسری شادی کر لی، پریشان ہوں، گود میں بچے ہیں، کم سن بچی ہے، 20 سال 22 سال کی ہے، 2 بچے ہیں ہاتھ میں، اور شوہر نے چھوڑ دیا ہے، پریشان ہوں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی، میری بہن کسی کی محتاج نہ رہے، اس کے پاس اس کی خود کی ڈگری ہو، اس کے پاس اس کا خود کا حاصل کردہ ہنر ہو، اپنے پیروں پہ کھڑے رہ کر دنیا سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہو، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر میری دعا ہے کہ اللہ ہر میری بیٹی، ہر بہن کے آنچل کو، زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، کوئی مصیبت نہ آئے اس کو۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ، اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کی اہلیت اس کے پاس ہو، قابلیت اس کے پاس ہو، جذبہ اس کے پاس ہو، ہمت اس کے پاس ہو، ویسی بیٹی، ویسی بہن کو بنانے کا ایک مشن لے کر میں اور میرے ساتھی آگے بڑھتے ہیں۔ وہ مشن میں آپ سے میں کیا چاہتا ہوں؟ پابندی سے آگے، ہنر سیکھیے۔ اگر اس 6 ماہ میں کسی نے بیوٹیشن کا کورس کیا ہے اور وقت ہے تو میں اس بیٹی، اس بہن سے کہوں گا کہ یہ فریش بیچ میں وہ سوئنگ کا کورس جوائن کر لے یا مہندی کا کورس جوائن کر لے۔ نہیں معلوم کہ کون سا ہنر کب کام آ جائے۔ علم بیکار نہیں ہوتا، ہنر بیکار نہیں جاتا، کبھی نہ کبھی تو کام آ ہی جائے۔ تو آپ لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں، اور کیا ہونا بتائیے؟ فری ایجوکیشن، فری کوچنگ، اور اس کے بعد فری ووکیشنل اسکولنگ، فری نرسری سے لے کر 10 تک فری، 10 کی ٹیوشن فری، انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری، نیٹ کی کوچنگ فری، ایف سیٹ کی کوچنگ فری، آئی سیٹ کی کوچنگ فری، لا سیٹ کی کوچنگ فری، بیوٹیشن کی ٹریننگ فری، کمپیوٹر کی ٹریننگ فری، مہندی کی ٹریننگ فری، ٹیلرنگ، فیشن ڈیزائننگ فری، ہر ایک چیز ہے۔ پھر اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ میں پریشان ہوں تو آؤ، ہمارے مراکز ہیں آپ کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آپ کو ہنر اور علم کے ذریعے نئے اجالوں کو زندگی میں لانے کا ایک موقع دینے والے مراکز کا نام سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے۔ آئیے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ اگر ہم
ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا. آج کی اٹینڈنس یا کل کی اٹینڈنس امتل صاحبہ کے پاس ہوگی, ملیہ میڈم کے پاس ہوگی, شبیر صاحب کے پاس ہوگی. 400 بچے ہیں فری کوچنگ میں. آتے کتنے ہیں معلوم آپ؟ 100. 300 غیر رہتے. اب یہ سنکرانتی کے تعطیلات ہیں, اس میں بھی ہم کلاسز رکھیں. آؤ, کتنے آئے؟ کہیں 20, کہیں 25, کہیں 10, کہیں 12. الزام لگانے والے تو الزام لگاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے, اگر میں کرنا چاہوں, سکھانا چاہوں, سیکھنے والا اگر سیکھنے کے لیے تیار نہیں تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. افسوس ہوتا ہے. دیکھیے, ایک بھی اگر بچہ ہے ایک کلاس میں تو ٹیچر تو وہ ایک بچے کو پڑھانے کے بھی اتنے ہی پیسے لیں گے جتنے 100 بچوں کو پڑھانے کے لیں گے. اگر 10 بچے آ رہے ہیں 90 نہیں آ رہے ہیں تو 90 نہیں آئے بول کر میں 10 کو نہیں بھیج سکتا ہوں. ٹیچر لیکچرر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 10 بچے آئے ہیں آج کلاس کینسل, نہیں بول سکتا. لیکن ہماری قوم میں یہ بھی احساس نہیں ہے کہ ارے ایک شخص اتنا کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, فری کوچنگ دے رہا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے, صرف جانا ہے, 2-3 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے اور ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں پڑھنا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ارے ظالموں, تم ہی سب سے بڑے ظالم ہو جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. ایسے موقعوں کا استفادہ نہیں اٹھا, اس کام کی قدر نہیں کرتے ہو, تو اس سے بڑا بدقسمت, بد نصیب اور کون ہوگا کہ سب کچھ ہے پھر بھی فائدہ نہیں. آپ سے بھی اس لیے کہہ رہا ہوں, خدا نہ پابندی سے آؤ. میں آپ کے درد کو سمجھتا ہوں, آپ کی تکلیف کا احساس ہے, آپ کے درد کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کی تکلیف کو بانٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا را قوموں کے مقدروں کو فرد واحد نہیں بدل سکتے. اگر قوموں کے مقدر کو بدلنا ہے تو کئی افراد کو مل کر کام کرنا ہوگا. میرے کام میں کھانے سے کھانا آپ کو ملانا, ایک ٹیم ہے. میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میری یہ ٹیم میرے کام میں میری مدد کرے. یہ ٹیم کام کرنا چاہتی ہے تو پرنسپلز اور ٹیچرز ان کی مدد کریں. ہم سب کی مدد اسی وقت کامیاب ہوگی جب آپ کا تعاون, آپ کی مدد, آپ کی جدوجہد بھی برابر اس میں شامل ہوگی. تو جب مکمل ہوگا یہ سائیکل اور سرکل اور کامیابی و کامرانی ہمارے قدموں کو چومے, نہیں تو نہیں ہوگی. خدا نہ سمجھیے کوئی آسان نہیں ہے. ابھی امتل صاحبہ نے پوری تفصیلات رکھی کہ کتنا خرچ ہوگا صرف یہ ووکیشنل ٹریننگ کے لیے. جو ہم یہ بیوٹیشن کا, مہندی ڈیزائننگ, اسپوکن انگلش, ٹیلرنگ, کمپیوٹر کے کورسز ہیں جو ہم یہاں آپ کو سکھانے والے ٹیچروں کو جو تنخواہ دیتے ہیں تو مکمل تنخواہ ان کے اوپر جو خرچ ہوتی ہے وہ 9,12,000. 9,12,000. اور یہ پورا ایکسپنس جو ہے قریب 60 لاکھ. ایک مشین بھی اگر دیتے ہیں تو ایک مشین کتنے میں بازار میں 4,500,000 شاید میرا خیال ہے. ہاں چلیے آپ اس کو 4,000 سے پکڑ لیجیے. اگر ہم آج 100 مشین دے رہے ہیں
72 मशीन दे रहे हैं 100 के बैच में, तो कितने हैं कैलकुलेट करिए। देखिए 3-3.5 लाख रुपए तो आज ही दे रहे हैं। एक ब्यूटिशियन का किट है, तो आज हम ब्यूटिशियन के किट्स भी दे रहे हैं। इसमें तो एक किट करीब मेरे हिसाब से 2000 के करीब, 2000 का किट। तो आप बताइए आज की इस तकरीब में ही एक 10 से 15 लाख रुपए खर्च हो रहा है। तो आप सोचिए, आप सोचो समझो इस बात। खुदा हमारी इस मेहनत को समझो, हमारी इस कोशिश को समझो। आराम से घर में रह सकते हैं। मेरे पास तो सबसे ज्यादा हीला है, बहाना है घर पे बैठने का, और वो ये है कि मेरी सेहत खराब रहती है, मैं बीमार रहता हूँ, खाना नहीं खा सकता हूँ, मेरे पेट में अंतड़ियां नहीं है, मेरे गुर्दे खराब है। मैं कह सकता हूँ हकीकत में है ये, और मैं इन बातों के जरिए घर में आराम से बैठ सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आपकी दुआओं के एवज में जो हयात दी मुझे, जिंदगी दी है, मैं उस जिंदगी को, उस जिंदगी के एक एक लम्हे को बामकसद बनाना चाहता हूं। एक एक लम्हे को आपके लिए कुर्बान करना है। एक एक लम्हे को मैं जीता हूं तो अपनी कौम की खुशहाली के फिक्र में जीता हूं। एक एक लम्हे में जिद्दजहद करता हूं तो अपने कौम के मुस्तकबिल को संवारने की जिद्दजहद को फिक्र में गुजारता हूं। अगर मैं सोता भी हूं तो अल्लाह उसके रसूल की कसम उसी फिक्र में सोता हूं कि अगर कल को मैं उठूंगा तो कल मैं क्या कर सकता हूं अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपने जरूरतमंद भाइयों और बहनों के लिए क्या कर सकता हूं, यही सोच करूं। मेरी जिंदगी का मकसद अगर कुछ है तो इल्म है, इल्म है, इल्म है। मेरी जिंदगी का मकसद है तो आपकी खुशहाली है, आपकी खुशहाली है, आपकी खुशहाली है। मेरी जिंदगी का अगर कोई मकसद है तो आपकी तरक्की है, आपकी तरक्की है, आपकी तरक्की है। मेरी जिंदगी का अगर कोई मकसद है तो आप दुनिया में नाम कमाए, इज्जत कमाए, शोहरत कमाए, और आप किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगे नहीं, बल्कि अल्लाह आपको देने वाला बनाए। ये मेरी जिंदगी का समझो। यहां बैठिए, लड़कियां, खवातीन, बेटियां हैं, बहनें हैं। मैं आपसे कहूंगा कल को आप जाकर मां बनेंगी, कल को आप किसी की बहू बनेंगी, कल को आप किसी की बेटी बनेंगी। इस तालीम, इस सर्टिफिकेट के साथ मेरी एक नसीहत लेकर जाओ कि कल को जब हम साहिब औलाद होंगे, हमको अल्लाह औलाद से नवाजेगा, तो हम अपने बच्चों की शादी सादगी से मनाएंगे, ये तय करके यहां से जाओ। सबसे बड़ा अगर कोई आज एक मां के लिए, बाप के लिए अगर बोझ है तो वो शादियों का बोझ है। क्या है तकाज़े बताओ। आपको भी बेटे होंगे, अगर यहां बैठी बच्चियां, शादियां होंगी, बेटियां, ये बेटियां मां बनेंगी और बेटे होंगे आपको, तो तय कर लो कि हम अपने बच्चों के लिए कोई जहज का मुतालबा नहीं करेंगे। ये तय करो। एक मां, एक बाप कर्ज में डूब रहा है, मुसीबत में है, लेकिन बच्चे वालों के मुतालबे को पूरा करने के लिए परेशान होता। हमारे पास सबसे बड़ा, मुझे देखकर अफसोस होता है, क्या है हमारे बस्तियों में स्कूल कम दिखते हैं, दो चीजें बहुत ज्यादा दिखती हैं, एक होटल, दूसरे शादी खाने। सही है या गलत? शादी खाने क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि वो चल रहे हैं। होटलें क्यों खुल रही हैं? क्योंकि वो चल रही हैं।
ارے ہم سادگی کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو بڑا آسان بنایا ہے. کس لیے آسان بنایا ہے؟ کہ زنا مشکل لگے. لیکن ہم نے اپنے مطالبات، اپنے خواہشات، اپنی ہرس کے ذریعے نکاح کو مشکل کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا. افسوس ہے. ارے آج آپ طے کر کے اٹھو کہ ہم جب آنے والے کل میں صاحب اولاد ہوں گے تو سادگی کے ساتھ شادی کریں گے، جہیز کی لعنت سے ہم دور رہیں گے، مطالبہ ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم بہو نہیں، ایک بیٹی کو اپنے گھر لا رہے ہیں. یہ طے ہے. اللہ زندگیوں میں ایک نئی خوشحالی لا رہے ہیں. سالانہ 50,000 شادیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، معلوم ہے؟ 50,000، ہزاروں کروڑ خرچ ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر میرے حساب سے سالانہ مسلمان شادیوں پر 5,000 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے. وہ قوم جو شادیوں پہ سالانہ 5,000 خرچ کرتی ہے، معاف کرنا، وہ قوم غریب کا ہے. قرض لے کے کر رہے ہیں، مٹی پہ سود پہ لا رہے ہیں، مصیبت میں. کیوں؟ ارے نکاح مسجد میں کرو، ولیمہ اپنے گھر میں ایک 50 جنوں کو 100 لوگوں کو بلا لو، کر لو، ہو جائے. ہمارے پاس کیا ہے؟ سانچر، مہندی، اس کے بعد میں نکاح، ولیمہ. پہلے چوکی بھی ہوتی تھی، اب نہیں ہوتی. ارے شادی بولے تو ایسا ہو گیا ہے کہ 5-5 10-10 وقت کھانے کھلانا. چلو وہاں پہ ختم نہیں ہوا. سانچر ہو گئی، مہندی ہو گئی، وہ سنگیت ہو گیا، وہ ناچ گانا ہو گیا، نکاح ہو گیا، ولیمہ ہو گیا. اس کے بعد میں جمعہ ہو گیا. چلو پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی، تیسری جمعہ کی، چوتھی جمعہ کی. جمعہ چلو جمعہ ہوتے ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد میں اللہ صاحب اولاد سے نواز دیتا ہے تو پھر عصیقہ، پھر وہ چلا جھٹی، کیا کیا بتاؤ کیا ہے یہ. معاف کرنا، آپ لوگ ہنس رہے ہیں، مگر یہ سب سے بڑی ایک ہمارے اوپر ایک مصیبت کی طرح آ گئی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں. ارے 25 آدمی کو بھی کھانا کھلائے تو خرچہ تو ہوگا نا. وہی پیسہ آپ بچا کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ سکتے ہیں. وہی پیسوں کو بچا کر آپ ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. ارے اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو وہی پیسہ کسی غریب کی زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے دے دو، کسی یتیم کی شادی کے لیے دے دو. یہ فکر ہونی چاہیے. یہ فکر نہیں ہے. میں آج یہاں اس مرکز سے ائمہ اور موذنین کو مخاطب ہوں اور ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خطبات جمعہ میں ضرور اس بات کا ذکر کریں اور اپنی قوم کو اس بات کی ترغیب دیں کہ سادگی سے شادی کریں، اسراف نہ کریں، خرچہ نہ کریں. اور یہ جو رسمیں رواجیں ہیں، ان رواجوں کو، رسموں کو ترک کریں. یہ ضروری ہے. جب تک ہم اپنے معاشرے میں پھیلی ان برائیوں کا خاتمہ نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی. آپ لوگ کو طے کرنا ہوگا. اگر آصف مجمع میں بیٹھی، اگر میری ایک بیٹی بھی یہ طے کر لے کہ جب میں ماں بنوں گی اللہ مجھے بیٹے سے نوازے گا تو میں اس بیٹے کی شادی بغیر جہیز کے کروں گی اور بغیر ان رسومات کی کروں گی، تو میں سمجھوں گا کہ میری تقریر، میرا آج کا خطاب کامیاب ہو. ایک بھی اگر کر لے تو میں سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اے اللہ
میرے خطاب سے میں نے ایک ذہن کو تو بدلا ہے، اے اللہ تیرا شکر۔ یہ بعض چیزیں ہیں جو ہماری قوم کو کھوکھلا کر رہی ہیں، دیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ میں یہاں بیٹھی ہوں، بہنوں سے کہوں گا اپنے بھائیوں پہ بھی نظر رکھو، ماؤں سے کہوں گا کہ اپنے بیٹوں پر بھی نظر رکھو۔ اولاد کی پرورش میں ماں کا بہت بڑا رول ہے، باپ کا بہت بڑا رول ہے۔ جب تک ہماری نظر ہماری اولاد پہ نہیں رہے گی تو ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال عصر کا وقت ہے، میں آپ تمام کو پھر سے جنہوں نے مکمل کیا ہے کورس مبارکباد دیتا ہوں، جو آج سے آغاز کر رہے ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ اللہ آپ کے اس ہنر میں اور کامیابی عطا کرے اور اس ہنر کے ذریعے اپنی زندگی میں خوشحالی لانے کی اللہ آپ تمام کو راستے دے اور آپ اور ہم سب کو منظم رہنے، متحد رہنے اور ایک ہو کر نماز کے پابند بننے کی اللہ ہم کو ہدایت دے۔ اللہ ہم سب کی مصیبتوں کو دور کرے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اے اللہ آخر میں دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کے شادیاں کروا۔ اے اللہ ہمارے بچے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار۔ اے اللہ ہمارے بچے، ہمارے بھائی جو امتحانات لکھنے والے ہیں، 10ویں 12ویں گریجویشن، نیٹ، ایپسیٹ، جو بھی امتحان لکھ رہے ہیں، اے اللہ ان کو کامیابی و کامرانی عطا۔ اے اللہ اس محفل میں اگر کوئی بیٹھا ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مفلوس ہے، تو اے اللہ ان کے قرض کو دور فرما۔ اگر ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے تو شفا کاملہ۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو پیدا کر۔ اے اللہ تو ان اداروں کی حفاظت فرما، تو ان اسکولوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے کام کو قبول فرما، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔